ایران سے یہ خبریں صبح سے ہی آ رہی ہیں کہ ایران نے مشرق وسطیٰ کے ممالک بحرین، قطر، دبئی اور ابوظہبی پر حملہ کر دیا ہے، لیکن حقیقت کیا ہے یہ میں آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ دوسری بات جو سب سے اہم بات ہو رہی ہے وہ یہ آ رہی ہے کہ ایران کے رہبر جو ہیں ان کو شہید کیا جا چکا ہے، اور ایران کے صدر بھی اس کمپاؤنڈ میں موجود تھے۔ امریکہ کے جو میزائل ہیں وہ اس کمپاؤنڈ کو بھی تباہ و برباد کر چکے ہیں، جہاں پہ صدر بھی رہتے تھے اور نائب صدر بھی۔ آگے یہ اس بات کیسے ہے، کیا صورتحال ہے، یہ میں ایران کی، بحرین کی، قطر کی اور دیگر ممالک کے بارے میں بھی آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں، اور میری آپ سے یہ بھی گزارش ہے کہ لائک بھی کریں، اور انشاءاللہ اس کو آپ وائرل بھی کر لیں گے۔ میں فیس بک کا بھی اس کا آپ کے جو ویڈیو بناتے ہیں ہمارے جو یوٹیوبر ہیں ان کی بھی میں بے انتہا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے بھی میری ویڈیو کو وائرل کی۔ دوستوں، میں اس مختصر سی گفتگو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایران کی جو رہبر ہیں ان کے بارے میں آج بتایا گیا کہ وہ اب شہادت پا چکے ہیں، لیکن اس میں ابھی ایران کی کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے۔ یہ صرف مغربی ذرائع ابلاغ یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ رہبر کی بھی شہادت ہوئی ہے اور صدر کی بھی اور نائب صدر کی بھی، لیکن ہوا کیا ہے اس سلسلے میں ابھی مزید تفصیلات آ رہی ہیں۔ لیکن جو کام صبح شروع ہوا وہ اس وقت تھا جب صبح 9:30 بجے کے قریب ٹائم ہاکس میزائل، جو امریکہ کے انتہائی جدید اور انتہائی خطرناک میزائل ہیں، اس میزائل کے بارے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ اس میزائل کو جو ہے وہ یوکرین نے بھی امریکہ سے مانگا تھا، اور امریکہ اس میزائل کے ان کو دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا، اور اس سلسلے میں زیلنسکی جو ہیں وہ امریکہ گئے بھی تھے۔ اس قدر خطرناک میزائل تھے کہ اس پہ پھر پوٹن نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو یہ فون کر کے بتایا کہ دیکھو ایسی غلطی نہ کرنا، لیکن یہی وہ خطرناک میزائل صبح 9:30 بجے اسرائیل سے نکال کر کے چلائے گئے، اور اس میں سب سے پہلے تو وہ تہران پہ آئے، اس کے بعد اصفہان ایک گنجان آبادی والا ایران کا شہر ہے، اور یہاں پہ ایٹمی جو تنصیبات ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور اس کو اسی لیے ایٹمی تنصیبات کو ایک ایسے شہر میں بنایا گیا تھا جہاں بہت بھرپور قسم کی اور پرہجوم قسم کی آبادی ہو، لیکن اس کے وہاں پہ بھی اس میزائل کے لگنے کی اطلاعات ہیں۔ اس کے علاوہ سستانی صاحب جو ہیں، علی سستانی صاحب جو ہیں، وہ ادھر ہمارے بلوچستان سے بالکل منسلک ہیں، یہ ہماری سرحد جو سستان، وہاں پر بھی اس میزائل کو مارا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ہے ایران کے تبریز اور قم کو آپ کو پتہ ہے، قم ایران کا وہ شہر ہے جو وہاں سے اسکالر اور بڑی بڑی یونیورسٹیز ہیں، اور وہاں سے اس میزائل کو مارا گیا۔ اس پوری اطلاعات کے بعد یہ اطلاعات آ رہی تھیں کہ جو کیجویلٹیز ہیں، جو لوگوں کی مرنے کی جو اطلاعات ہیں وہ بہت زیادہ کے قریب آ رہی ہیں، تقریباً 3-3.5 ہزار صرف اصفہان کے بارے میں خبریں آ رہی ہیں، لیکن ایرانی حکومت نے فوری طور پہ کیونکہ اس کو ان خبروں کو روک دیا، اور اب روکنے کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے کہ ایران میں اب باہر کوئی خبر نہیں آ رہی، لیکن اس حوالے سے بتاتا ہوں کہ ایران نے اس کا بدلہ لینے کے لیے کہا تھا، اور ایران نے پھر تقریباً صبح 10:30 بجے سب سے پہلے بحرین پر اٹیک کیا، اور بحرین کے جو امریکہ کی بیس تھی اس کو انہوں نے بہت شدید نقصان پہنچایا، اور وہ جو ڈیفنس میزائل وہاں لگے ہوئے تھے وہ کام نہیں کر رہے تھے، اور اس بات کا شاید بحرین کی حکومت کو بھی پتہ نہیں تھا اور وہاں کی عوام بھی نہیں جانتی تھی کہ یہ صورتحال اس قدر خراب ہوگی۔ اس کے بعد لوگوں نے گھروں سے نکلنا شروع کر دیا، اور یہ حکومت کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ آپ لوگ محفوظ مقامات پہ چلے جائیں۔ اس کے بعد قطر پہ، اس کے بعد دبئی، اور پھر ابوظہبی، اور اس طرح سے 4-5 ممالک پہ، اور آخر میں ایران نے اسرائیل میں جو ہے وہ اپنے میزائل پھینکے، جس کے بعد پورا اسرائیل میں ایک خوف اور سنسنی دوڑ گئی، اور حکومت کی طرف سے یہ اعلان کیا گیا کہ اس میزائل کو
جو ہے نا یہ جو میزائل ہم نے پھینکے ہیں، اس میزائل کے آنے سے پہلے تمام اسرائیلی اپنے اپنے محفوظ مقامات پہ چلے جائیں، اور وہ محفوظ مقامات پہ جانے کے بعد وہاں پہ رک جائیں۔ یہ میں اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسرائیل کے ہر گھر کے ساتھ یہ حکومت کی اپیل کی گئی ہے، اور حکومت نے بتایا تھا کہ ان کے ساتھ ایک جو ہے کنکریٹ کا ایک تہہ خانہ ہونا چاہیے، اس تہہ خانے کے اندر جو ہے وہ محفوظ مقامات ہر گھر کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی ایک خندق جو ہے وہ ہر گھر کے ساتھ موجود ہوتی ہے، اور اسی میں بتایا گیا کہ تمام لوگوں کو اس کے اندر چلے جائیں۔ لیکن اس کے باوجود آئرن ڈوم بھی ان کا، آپ کو پتا بہت مشہور آئرن ڈوم ہے اسرائیل کا، اور اسرائیل کی پوری دفاعی قوت نے اس آئرن ڈوم کو آن کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ آن نہیں ہو سکا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ آن ہوا تو اس کے بعد ایران کے سے آنے والے میزائلوں کو روکا جا سکا۔ لیکن دوستوں، اس پوری صورتحال کے بعد جو چیز سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل یعنی یہودی جو فنامنا ہے، یہودی جو سوچ ہے، وہ بتاتے ہیں کہ اب دنیا جو ہے اپنے اینڈ پر جا رہی ہے۔ یہ اینڈ پہ جاتے جاتے ایک بہت بڑی جنگ، یعنی پہلی جنگ عظیم بھی انہی کی پیشن گوئیوں کے مطابق ہوئی، دوسری بھی ہوئی، اور تیسری جنگ عظیم کا اب آغاز ہو گیا ہے۔ اور یقینی طور پہ اس وقت آدھے سے زیادہ دنیا جو ہے، خاص طور پہ پورا میڈل ایسٹ جو ہے اس وقت وہ مصیبت میں پھنسا ہوا ہے، اور وہاں سے نہ کوئی فلائٹ آ رہی ہے نہ کوئی فلائٹ جا رہی ہے، بلکہ ہوا کچھ یوں ہے کہ کچھ فلائٹیں جنہوں نے ابو ظہبی سے یا دبئی سے فلائی بھی کی تھیں، ان فلائٹوں کو بھی واپس کسی نہ کسی ملک میں اتار لیا گیا ہے۔ لیکن اس میں ایک بات بالکل واضح اور صاف ہے، وہ یہ ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ ایک انتہائی خوفناک جنگ کی طرف بڑھ رہی ہے، اور اس سے انسانیت کو بہت سارے خدشات، بہت ساری مشکلات اور بہت سارے نقصانات کا سامنا ہے۔ اب دعا یہ کرتے ہیں کہ اللہ اس تمام صورتحال کو درست کرے، اور ایسا نہ ہو کہ جو دنیا کی میں ہم جو کھانا پینا کھا رہے ہیں۔ اچھا، ایک سلسلے میں آپ بھی بتاتا چلوں کہ ایران نے تمام ملکوں کو پہ جو جہاں جہاں امریکی بیسز تھے ان کو انہوں نے اٹیک کیا، لیکن سعودی عرب کو انہوں نے اٹیک نہیں کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاید پاکستان نے ایران کو یہ بتا دیا ہے کہ سعودی عرب کا اور ہمارا جو دفاعی معاہدہ ہے، اس معاہدے کے تحت جو سعودی عرب اور پاکستان کا ہے کہ اگر سعودی عرب پہ کوئی حملہ کرے گا تو اس کے جواب میں پاکستان اور سعودی عرب ایک ساتھ اس ملک پر حملہ کریں گے۔ تو یہ جو ایسی صورتحال بنی ہے کہ جس سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ شاید پاکستان نے ایران کو اس سلسلے میں کچھ گفتگو کی، کیونکہ میزائل سعودی عرب سے بھی چلائے گئے تھے، لیکن اس میں صورتحال یہ سامنے آئی ہے کہ اس وقت تک سعودی عرب پر ایران نے اٹیک نہیں کیا ہے، بلکہ وہاں سے تھوڑا سا یہ بھی خبریں آ رہی ہیں کہ سعودی حکومت نے بھی دیگر ممالک سے بھی کہا ہے کہ وہ اپنے حفاظتی اقدامات کر لیں، لیکن اس بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، اور اس بارے میں شک و شبہ بھی اب نہیں رہا کہ تیسری جنگ عظیم جو ہے وہ اب شروع ہی ہو چکی ہے، اور اس سے انسانیت کو بہت سارے خدشات ہیں۔ اس کے ساتھ ہی قاضی جاوید آپ سے اجازت چاہتا ہے، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ دنیا کو امن کی فاختہ جو ہے وہ اڑتا ہوا دیکھتے ہوئے نظر آئے۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔